السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ علوم القرآن کا درس ہے۔ علوم القرآن کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علوم القرآن کی باقاعدہ تدوین دوسری صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری صدی ہجری سے پہلے عہد صحابہ اور عہد تابعین میں علوم القرآن کے بارے میں جو مواد اور جو چیزیں ملتی ہیں وہ غیر مرتب اور غیر مدون شکل میں۔ تدوین کا مرحلہ دوسری صدی ہجری میں آیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کئی نام لیے تھے جن لوگوں نے علوم القرآن کے بارے میں تدوین کی ہے، جیسے شعبہ بن حجاج متوفی سن 160 ہجری، یزید بن ہارون متوفی 117 ہجری، سفیان بن عیینہ متوفی 198 ہجری، عبدالرزاق بن حمام متوفی 160 ہجری۔ یہ جو نام میں نے لیے ہیں یہ بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں، اور انہوں نے تفسیر کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اکٹھا کیا ہے، لیکن پورے قرآن کی کامل تفسیر ان لوگوں سے منقول نہیں ہے، اور ان کے تفسیری کام بھی اس وقت نایاب ہیں، سوائے عبدالرزاق بن حمام کی تفسیر کے، اور وہ بھی مخطوطہ کی شکل میں ہے۔ ممکن ہے اب اس کی اشاعت ہو گئی ہو۔ ان حضرات کے بعد دوسرے علماء نے ان کے منہج کے مطابق پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور و معتبر نام ابن جریر طبری کا ہے، جو مورخ ہیں جن کی تاریخ طبری مشہور ہے، اور جو مفسر ہیں جن کی تفسیر طبری مشہور ہے۔ ان کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح سے باقاعدہ علوم القرآن یا تفسیر قرآن کا آغاز ہوا۔ اسی طرح سے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے علماء و محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ابواب التفسیر کو شامل کیا ہے، جیسے جامع صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے، جامع ترمذی میں کتاب التفسیر ہے۔ تو اگرچہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن اس طرح سے بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں ابواب التفسیر کو شامل کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے مستقل طور پر تفسیر کی کتاب لکھی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تفسیر کے دو منہج رہے ہیں۔ ایک تفسیر بالماثور، یعنی وہ تفسیر جس میں احادیث و آثار پر اعتماد کیا جائے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، اور دوسری قسم تفسیر بالرائے ہے، یعنی جس میں احادیث و آثار سے زیادہ لغت، ادب اور دوسری چیزوں پر اعتماد کیا جائے، یا رائے و قیاس کا دخل ہو۔ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کی نمائندہ تفسیریں ہیں۔ اس پر طلباء مضامین اور مقالات پڑھ سکتے ہیں۔
علم تفسیر کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء نے تفسیر کے بعض خاص موضوعات پر کتابیں تالیف کی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ علماء قابل ذکر ہیں: علی بن مدینی، استاد امام بخاری، متوفی 234 ہجری، انہوں نے اسباب نزول پر کتاب لکھی ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام، متوفی 224 ہجری، انہوں نے ناسخ و منسوخ اور اختلاف قرات کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ ابن قتیبہ، متوفی 276 ہجری، انہوں نے مشکلات القرآن کے بارے میں کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے قرآن کے مشکل الفاظ و آیات کو حل کیا ہے۔ یہاں تک جن علماء کا ذکر کیا گیا وہ 3 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ 4 صدی ہجری میں جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کے نام اس طرح سے ہیں: محمد بن خلف بن مرزبان یا مرزبان، متوفی 309 ہجری، ان کی کتاب الحاوی فی علوم القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر بن محمد بن قاسم انباری، متوفی 328 ہجری، علوم القرآن کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی انہوں نے۔ ابو بکر سجستانی، متوفی 330 ہجری، غریب القرآن کے بارے میں کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے قرآن کے نادر الفاظ کی تشریح کی ہے۔ محمد بن علی، متوفی 388 ہجری، ان کی ایک کتاب ہے الاستغناء فی علوم القرآن، یہ بہت عام کتاب ہے۔ اس کے بعد علوم القرآن کے سلسلے میں تالیفات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور مختلف لوگوں نے اعجاز القرآن، امثال القرآن، اعراب القرآن، علم القراءات اور اقسام القرآن وغیرہ کے بارے میں کتابیں تالیف کی ہیں۔ اسی سلسلے میں ابو بکر باقلانی، ابراہیم بن سعید، عز بن عبدالسلام، علامہ سخاوی اور ابن قیم قابل ذکر ہیں۔ لیکن ان کتابوں کی تالیفات کا تعلق علوم القرآن کے مباحث میں سے کسی ایک خاص بحث سے تھا، یعنی ان میں سے کسی کی تالیف ایسی نہیں ہے جو علوم القرآن کے تمام مباحث سے متعلق ہو، لیکن شیخ عبدالعظیم ذوالقانی کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے تقریباً قرآن کے تمام مباحث کو ایک کتاب میں شامل کر دیا ہے، جس کا نام ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن۔ اس کتاب کی تالیف کے سلسلے میں علامہ ذوالقانی نے ذکر کیا ہے کہ انہیں دارالکتب المصریہ میں اس موضوع پر ایک مخطوطہ ملا، جس کے مؤلف علی بن ابراہیم بن سعید جوفی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام البرہان فی علوم القرآن ہے، جو 30 جلدوں میں ہے، جس کی 15 جلدیں غیر مرتب طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کی روشنی میں علامہ ذوالقانی نے اپنی کتاب تالیف کی ہے۔ اس طرح سے علامہ جوفی، متوفی 430 ہجری رحمہ اللہ، وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے جامع انداز میں علوم القرآن کی تدوین کی ہے۔ علامہ ذوالقانی اور علامہ جوفی کی پیروی کرتے ہوئے اضافہ و تکمیل کے ساتھ کچھ اور علماء نے علوم القرآن کے موضوع پر بڑی عام کتابیں تالیف کی ہیں، جیسے علامہ ابن الجوزی، متوفی 597 ہجری، ان کی تالیف کا نام ہے فنون الافنان فی عجائب القرآن۔ علامہ بدر الدین زرکشی، متوفی 794 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن۔ علامہ جلال الدین بلقینی، متوفی 824 ہجری، ان کی تالیف کا نام ہے مواقع العلوم من مواقع النجوم۔ اور علامہ جلال الدین سویتی، متوفی 911 ہجری، ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ یہ کتاب
الاتقان فی علوم القرآن بہت اہم اور مشہور و متداول ہے۔ میں نے خود بعض مواقع پر اس کتاب کو پڑھا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے۔ بہرحال یہ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں علوم القرآن کے سلسلے میں خدمات کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور اس طرح سے اگر ہر صدی میں علوم القرآن کے بارے میں تالیف کو دیکھا جائے تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ اب میں عصر جدید میں یعنی 20ویں صدی میں دوسرے علوم کی طرح علوم القرآن پر بھی علماء اسلام نے جو توجہ دی ہے اور اس موضوع پر عصری اسلوب میں کتابیں تالیف کی ہیں، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں اہم تالیفات کے نام یہ ہیں، جیسے اعجاز القرآن تالیف مصطفیٰ صادق رافعی، التصویر الفنی فی القرآن و مشاہد القیامہ فی القرآن سید قطب مصری رحمہ اللہ، محاسن التاویل تالیف محمد جمال الدین قاسمی، التبیان فی علوم القرآن شیخ طاہر جزائری، منہج الفرقان فی علوم القرآن شیخ محمد علی سلامہ مصری، مباحث فی علوم القرآن ڈاکٹر صبحی صالح مصری، علی مائدۃ القرآن احمد محمد جمال مصری۔ اور اسی زرعی سلسلے کی ایک کڑی منا قطان مصری کی ایک کتاب مباحث فی علوم القرآن ہے، جو داخل نصاب ہے اور زیر درس ہے۔ انشاءاللہ اسی کتاب کی مباحث کی روشنی میں طلباء کو علوم القرآن کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائی جائیں گی اور پڑھائی جائیں گی۔ 20ویں صدی میں ایک بڑا اہم نام علامہ حمید الدین فرائی کا ہے، جنہوں نے ایک نظم قرآن کے اسلوب میں قرآن کی پوری تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اس پر بھی ان کی کتاب ہے۔ ان کی تفسیر کا نام ہے نظام القرآن، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں مختلف مواقع پر اقسام القرآن۔ یہ طلبہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کا نام لے کے قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، کہیں فرشتوں کی، کہیں گھوڑوں کی، کہیں شمس و قمر کی، اور اسی طرح سے کہیں زمانے کی اور کہیں سورج کی، مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر کے ان کو گواہ بنایا ہے، اور بھی اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اسی موضوع پر کتاب ہے علامہ حمید الدین فرائی کی اقسام القرآن، ایک مختصر کتاب ہے۔ اور علوم القرآن کے موضوع پر اردو میں 2 کتابیں جو میں نے خود پڑھی ہیں اور بے انتہا فائدہ مند ہیں، علماء اور طلباء کو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے تدوین قرآن، چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے جس کے مؤلف ہیں علامہ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ۔ اور ایک دوسری کتاب ہے علوم القرآن مولانا محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ کی، جو مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے صاحبزادہ ہیں۔ یہ جو اردو میں کتاب ہے علوم القرآن کافی ضخیم اور مفصل ہے۔ اس میں علامہ سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن اور دوسری کتابوں سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تو علوم القرآن کتاب دستیاب بھی ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں چھپی ہے۔ اگر علماء
اور طلبہ چاہیں اس کو خرید کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سرسری جائزہ تھا علوم القرآن کے آغاز و ارتقاء کا اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں عہد نبی سے لے کر کے 20ویں صدی تک، جس کا میں نے ذکر کیا، اور اس موضوع پر تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور یہ اختصار کافی ہے طلبہ کے لیے۔ بس طلبہ کو چاہیے کہ ان مختصر باتوں کی روشنی میں اسلامی تاریخ میں جو علوم القرآن کا آغاز و ارتقاء ہوا ہے اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا جائزہ لیں اور خود اس سلسلے میں محنت کر کے علوم القرآن پر پڑھنے کی اور لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ آج کا درس مکمل ہوا، اب انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ مباحث فی علوم القرآن سے القرآن التعریف بالقرآن کی بحث سے میں انشاءاللہ آغاز کروں گا آئندہ ہفتے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔